مولا حسن کے ذریعے یہ دعا ہمارے پاس آئی رزق کے لیے. غور سے سنو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح اٹھ کے بولنا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. عربی میں آپ اردو میں بولو, گجراتی میں بولو, پنجابی میں بولو, انگلش میں بولو, جس جو زبان آپ کی ہے وہ زبان میں بولو. اللہ سب لینگویجز کو جانتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اردو عربی میں بولیں گے. تو ابھی میرے ساتھ ایک ہوا, ایک جگہ میں گیا تھا, جگہ کا نام نہیں بولوں گا, وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تو ایک جگہ گیا, ایک مسجد میں مجلس پڑھی, تو وہاں مجلس کے بعد لوگوں نے بلا کے کہا مولانا یہ صاحب کو سمجھائیں کہ یہ ایک ہی دعا انگلش میں بھی پڑھتے, اردو میں بھی پڑھتے, گجراتی میں بھی پڑھتے, ایک ہی دعا. ان کو بولیے کیوں ویسٹ کر رہے ٹائم, کوئی دوسری دعا پڑھے, ایک ہی دعا کو انگلش, گجراتی, اردو. تو میں نے ان کو پوچھا یار آر یو اوکے, کیوں پڑھتے تم ایک ہی دعا 3 زبانوں میں؟ تو کہتا ہے مولانا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اگر اللہ انگلش نہیں جانتا تو اردو تو جانتا ہی ہوگا, اردو نہیں تو گجراتی تو جانتا ہی ہوگا. میں نے کہا اگر ایسا یقین ہے تو ہو گیا کام. تو آپ خالق کائنات کے لیے سوچ رہے ایسا, کوئی زبان میں بولو کیا الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. دوستو اب ترجمہ سنو, خوش ہو گئے. روز صبح اٹھ کے مولا حسن کہتے, مولا علی سے یہ حدیث ہمارے پاس آئی, رسول اللہ کی حدیث مولا علی سے امام حسن کہتے ہیں کہ روز صبح اٹھ کے یہ جملہ اپنی زبان پہ بستر سے اٹھے تو بولو دیکھو رزق کیسے کھلتا. کتنے پیارے انداز سے اللہ کا رسول اور امام علی ہم کو بتا رہے. مولا حسن بولتے کہ صبح اٹھ کے بولو, اور سے سنو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. کیا بات ہے یار, اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں رزق دے دیتا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے, غریب تو یہی مر جاتا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اب سوچو کہ رزق کیسا بانٹتا ہے, کیسا رزق بانٹتا ہے, کیسا بانٹتا ہے. نبی موسیٰ کا آخری وقت آیا, ملک الموت آئے نبی موسیٰ کے پاس, اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے, چھوٹی سی بیٹی تھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہاتھ میں عصا اسٹک لے کے کھڑے ہوئے موسیٰ. ملک الموت آ گئے, آگے کہا ہلو ہاؤ آر یو. موسیٰ نے کہا بھائی کدھر آ گئے؟ کہا بہت دن ہو گئے, چلیں واپس. میں اپنے اسٹائل میں بول رہا, ایسا نہیں بولا. کہا بہت دن ہو گئے چلے. اب موسیٰ اتنا بڑا نبی گھبرائے نہیں موت سے. کہا مجھے موت آ رہی ہے. بچی کو دیکھا, اپنی بیٹی کو, 6-7 سال کی بچی ہے, سر پہ ہاتھ رکھا, سوچنے لگے, دل میں سوچا کہ یار اب میری موت کے بعد اس کا کیا ہوگا, اس کے رزق کا, اس کا کیا ہوگا. خیال ہے, خیال آنا گناہ نہیں ہے. جیسی خیال آیا رزق کا کیا ہوگا, فوراً اللہ کی آواز, اس لیے کہ موسیٰ سے ڈائریکٹ اللہ بات کرتا تھا. فوراً آواز آئی کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا میرے ہاتھ میں سٹک ہے, لکڑی ہے. کہ سامنے جو چھوٹا سا راک ہے نا, پتھر کا, اس پہ مارو. موسیٰ نے ایسا مارا, مار دیکھی سوراخ ہو گیا. سوراخ ہوا, اللہ نے کہا موسیٰ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا نیچے سوراخ ہو گیا. جو کہا نیچے چلے جاؤ. نیچے کے کیا دیکھ رہے؟ کہا اندھیرا ہے, کچھ پتھر ہے, پانی ہے. اللہ نے کہا اس پتھر پہ مارو پھر اپنے سٹک کو. پھر انہوں نے مارا, قصص الانبیاء کی روایت پڑھا, پھر پھٹا. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ کہا پھر نیچے 20 میٹر کے قریب نیچے ہو گیا. کہا آپ نیچے جاؤ, نیچے گئے. کہا آپ کیا دیکھ رہے؟ تو کہا اندھیرا ہے, تھوڑا سا پانی ہے, تھوڑی سی گھاس ہے. کہا موسیٰ غور سے دیکھو. اب جو غور سے دیکھا موسیٰ نے, اس گھاس 20 میٹر نیچے چھوٹا سا کیڑے ہیں زمین کے, ان کے منہ میں ان کا رزق ہے. آواز آئی موسیٰ ہم ان کا بھی خیال رکھتے, ہم ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے, ان کو بھی بھوکا نہیں چھوڑتے. تم نے اپنی بیٹی کے بارے میں تو کہا پروردگار تو ایسا رازق کہ کبھی بھوکا رکھتا ہی نہیں. اس تمہارا اتنا کریم ہے کہ میرا مولا حسن کہتا کہ بچہ ماں کے شکم میں بعد میں آتا, پہلے اس کا رزق پیدا کر دیتا. ایسا بڑا. اس کے لیے بہترین چیز کیا ہے رزق کے لیے؟ فجر کے نماز کے بعد 18 ٹائمز یا وہابو پڑھو. وہابو کے معنی پرووائڈر, پرووائڈر کے معنی وہابو کے. 18 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد وہابو پڑھو, تمہارا رزق کھلتا کیسے؟ اس کے بعد اسی فجر کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب, عجیب نام ہے اللہ کا, میں نے ابھی کسی کو بتایا یہ نام, عجیب نام ہے, یا مسبب الاسباب 30 ٹائمز پڑھو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا,
ویوز بنا. اگر کوئی 30 مرتبہ رات میں اور صبح میں امام حسن کہتے یا مسبب الاسباب پڑھے گا, اللہ اس دیوار میں سے رزق دے گا اسے. وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کا رزق کیسے آئے گا, اس لیے کہ تم اللہ کو بول رہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. آپ سوچیں میری بات. تو یہ وہ چیز ہے امام حسن سے کہ اگر تم اس طرح سے مانگتے رہو نا دوستو, تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا. اور ایک چیز ہے کہ رزق رکے گا نہیں بلکہ بڑھتا جائے گا, برکت ہوتی جائے گی. نیاز نظر سے برکت ہوتی, سلوات سے برکت ہوتی, وہاں پڑھنے سے برکت ہوتی, مسبب الاسباب پڑھنے سے برکت ہوتی, اور آخر میں استغفار کرنے سے برکت ہوتی. وہ کل کی مجلس میں سننا. تو امام حسن کا یہ میسیج تھا, بس آخری ان کی دعا, اس میں مجلس تمام.